بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آل پاکستان سنی کانفرنس کی عظیم کامیابی پہ تمام غیور خواص و عوام اہل سنت کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 20 فروری کو داتا کے شہر لاہور میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر میں شرکت فرما کے اغیار پہ اور بالخصوص منحرفین عقید اہل سنت اور عقائد اہل سنت سے بغاوت کرنے والوں پر یہ واضح کر دیا کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی عقید اہل سنت سے بغاوت کرنے والا ہے اور باطل عقائد و نظریات کو پروموٹ کرنے والا ہے، اور پھر وہ شخص جو کہ عقائد اہل سنت کا دفاع کر رہا ہے، تحفظ کر رہا ہے، عوامی اہل سنت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ہمارا امام ہے۔ اور میں اپنے استاذ گرامی قائد محترم قائد اہل سنت، محسن اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت و محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کی شخصیت کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان کٹھن حالات میں اور ان فتنوں کے دور اور بدعقیدگی کے ماحول میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا تحفظ دفاع کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، علم میں، حلم میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے، اور جتنے قائدین اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مفتیان کرام، علماء کرام، مدرسین، محققین اور خطبہ مقررین جلوہ گر ہوئے، جن کے ہاں دعوت دینے کے لیے بندہ نچیز حاضر ہوا، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور بالخصوص میں ایک شخصیت کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس بندہ نچیز دعوت دینے کے لیے حاضر نہ ہو سکا، مگر اس کے باوجود وہ شخصیت جلوہ گر ہوئی۔ میری مراد شمشیر اعلی حضرت شاہین فکر رضا حضرت مولانا قبلہ مفتی پیر غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، علم و فضل میں برکت نصیب فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے۔